بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلم ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے دوستو، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کے فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے 5 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ کی طرح بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میرے دوستو، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر نگاہ بانی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے اولاد کی اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب کی گئی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا، تو وہ کہنے لگا، میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گریہ وزاری پر مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا، بس میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر حاضر۔ بولا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات مسلسل آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ بحوالہ بخاری مشکات شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ جزیرہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرمائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا،
ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بینائی واپس آ گئی۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مدد جیسی کوئی مدد نہیں ہے۔ مشکل سے مشکل صورتحال بھی اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے۔ لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی کامیاب ثابت ہوتی ہے اور نہ چاہیں تو انتہائی جدوجہد رائگاں جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ میرے پیارے دوستو، خود سوچیں کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا اجر ہے، تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو دوستو، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے، اسے دل سے لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگری کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو قرآن پاک کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے وہی گزارش، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔